اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ قرآن ہم لوگ قضیہ کی بحث پڑھ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے قضیہ کی تعریف اور قضیہ کی اقسام پڑھی کہ جس میں ہم نے پڑھا کہ قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے حملیہ کی بھی اقسام پڑھی اور ہم نے قضیہ شرطیہ کی بھی اقسام پڑھی۔ صحیح۔ شرطیہ میں پھر آگے ہم نے اس کو تقسیم کیا تھا، قضیہ شرطیہ کو متصلہ اور منفصلہ۔ صحیح، متصلہ اور منفصلہ شرطیہ کی ہم نے دو اقسام کی تھی۔ متصلہ اور منفصلہ۔ صحیح، اور متصلہ اور منفصلہ کی ہم نے دو اقسام کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ جب دو قضیے کے درمیان اتصال حقیقی ہو تو اسے کہتے ہیں متصلہ لزومیہ، اسے کہتے ہیں لزومیہ، اور جب انفصال حقیقی نہ ہو تو اسے کہتے ہیں اتفاقیہ۔ اس کو ہم نے تقسیم کیا تھا لزومیہ اور اتفاقیہ۔ صحیح۔ اسی طرح ہم نے منفصلہ کو تقسیم کیا تھا کہ جب دو قضیے کے درمیان انفصال حقیقی ہو تو اسے کہتے ہیں عنادیہ، اور جب انفصال حقیقی نہ ہو تو اسے کہتے ہیں اتفاقیہ۔ صحیح، یہ ہم نے پچھلے درس میں سارا اس کی اقسام اور اس کی تعریفیں اور اس کی مثالیں بیان کی تھی۔ آج ہم اسی منفصلہ کی جو ہے وہ ایک اور تقسیم منفصلہ کی، یعنی کہ یہ تو تھا نا جو ہم نے کہا عنادیہ اور اتفاقیہ، آج ہم منفصلہ کی ایک اور تقسیم پڑھیں گے، قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ، اس کی آج ہم ایک اور تقسیم پڑھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ منفصلہ کیا ہوتا ہے کہ دو قضیوں کے درمیان جب انفصال ہو۔ صحیح، ہم نے منفصلہ کی پھر تعریف کیا بیان کی کہ دو قضیوں کے درمیان انفصال یا عدم انفصال کا حکم لگایا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے مثال دی، یا عدد طاق ہوتا ہے یا جفت۔ صحیح، یا انسان کاتب ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان یا کاتب ہو یا شاعر ہو، تو دو قضیوں کے درمیان انفصال ہوتا ہے۔ صحیح، تو اسی جو دو قضیوں کے درمیان انفصال ہوتا ہے، اسی انفصال کے لحاظ سے آج ہم منفصلہ کی ایک اور تقسیم پڑھیں گے۔ جب قضیہ منفصلہ کے دونوں طرفوں یعنی مقدم اور تالی، ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا تھا نا قضیہ شرطیہ میں دو قضیے ہوتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ وہ ہوتا ہے جس میں دو قضیے ہوتے ہیں۔ ایک قضیہ ہوتا ہے، پہلا والے کو ہم کہتے ہیں مقدم اور دوسرا والے کو ہم کہتے ہیں تالی۔ صحیح، شرطیہ میں دو قضیے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مقدم اور ایک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے تالی۔ صحیح، پھر اس مقدم اور تالی میں منفصلہ وہ ہے کہ جس میں انفصال ہے۔ ان دونوں میں کیا ہے؟ انفصال ہے یا عدم انفصال، انفصال یا عدم انفصال۔ ٹھیک ہے نا، یہ بن گیا شرطیہ منفصلہ۔ شرطیہ منفصلہ، دو قضیوں کے درمیان انفصال یا عدم انفصال۔ دو قضیے کیا ہو گیا؟ مقدم اور تالی۔ ٹھیک ہے نا، پہلا قضیہ مقدم اور دوسرا تالی، اور ان کے درمیان انفصال یا عدم انفصال ہو تو اسے کہتے ہیں شرطیہ منفصلہ۔ اب یہ جو انفصال ہے، یہ جو انفصال اور عدم انفصال ہے، اس لحاظ سے قضیہ منفصلہ کے دونوں طرفوں مقدم اور تالی کے اجتماع اور ارتفاع کے امکان اور عدم امکان کے لحاظ سے اس کی تین اقسام ہے۔ یعنی جو اس کے مقدم اور تالی ہیں، کیا ان کا اجتماع کبھی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟
یا ان کا ارتفاع یعنی دونوں کو ختم کر دینا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. بعض جگہوں پہ ان دونوں قضیوں کا اجتماع ممکن ہے، جیسے مثلا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ انسان یا کاتب ہو یا شاعر ہو، ایک انسان کاتب ہو سکتا ہے اور شاعر بھی ہو سکتا ہے. کبھی ان کا اجتماع ممکن نہیں ہے، جیسا ہم نے کہا کہ عدد یا جفت ہوتا ہے یا تاک، ایسا ہو سکتا ہے کہ عدد جفت بھی ہو اور تاک بھی ہو. تو یہ مقدم اور تالی ان کا کبھی اجتماع ممکن ہے اور کبھی ممکن نہیں ہے، محال ہے، ناممکن ہے. اسی طرح ان دونوں کا ارتفاع اٹھا دینا، مثلا کہتے ہیں کہ انسان یا کاتب ہے یا شاعر ہے، ہم چاہے تو کاتب یعنی دونوں اگر مقدم اور تالی دونوں کا ہٹا دیں تو ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کاتب بھی نہ ہو شاعر بھی نہ ہو. بہت سے انسان ایسے ہیں کاتب بھی نہیں شاعر بھی نہیں ہے. تو مقدم اور تالی دونوں کو اٹھایا، ارتفاع دونوں کو ہٹایا جا سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے. اور بعض جگہوں پہ دونوں کو نہیں اٹھایا جا سکتا، جیسے ہم نے کہا کہ مثلا وہی مثال کہ عدد یا جفت ہے یا تاک ہے، ٹھیک ہے. اب جفت اور تاک مل بھی نہیں سکتے، دونوں کا اجتماع بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عدد یہ والا عدد جفت بھی نہیں ہے اور تاک بھی نہیں ہے. نہیں بھائی، ایک تو ہوگا اس میں سے، یا جفت ہوگا یا تاک ہوگا. تو دونوں کا اجتماع بھی ممکن نہیں ہے اور دونوں کا ارتفاع ان دونوں کو ہٹا دینا یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آج ہم 3 اقسام پڑھیں گے. بعض قضیوں میں اجتماع ممکن ہے، ارتفاع ممکن نہیں ہے. بعض قضیوں میں ارتفاع جو ہے وہ ممکن ہے، اجتماع ممکن نہیں ہے. بعض میں ارتفاع ممکن نہیں ہے یعنی محال ہے، بعض میں اجتماع محال ہے. تو اس لحاظ سے ہم شرطیہ منفصلہ کی آج 3 اقسام پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. کس لحاظ سے؟ مقدم اور تالی کے اجتماع اور ارتفاع کے امکان اور عدم امکان کے لحاظ سے. صحیح. مقدم اور تالی ان دونوں کے اجتماع جب ان دونوں کا جمع ہونا ممکن ہو، یا ارتفاع جب ان دونوں کا اٹھا دینا ممکن ہو، ٹھیک ہے. اب اجتماع اور ارتفاع بعض قضیوں میں اجتماع ممکن ہوگا اور بعض میں محال یعنی ناممکن. بعض قضیوں میں ارتفاع ممکن ہوگا اور بعض میں محال یعنی ناممکن. تو اس لحاظ سے آج ہم قضیہ شرطیہ منفصلہ کی اقسام پڑھیں گے. جب مقدم اور تالی میں اجتماع ممکن یا ناممکن یا ارتفاع ممکن یا ناممکن کے لحاظ سے آج ہم شرطیہ منفصلہ کی اقسام پڑھیں گے. اس لحاظ سے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے حقیقیہ، ایک ہے مانعۃ الجمع اور ایک ہے مانعۃ الخلو. 3 اقسام ہو گئے. ایک حقیقیہ، صحیح. دوسرا مانعۃ الجمع، تیسرا مانعۃ الخلو. صحیح. اب حقیقیہ کیا ہے؟ حقیقیہ وہ ہے کہ جس میں اجتماع بھی ناممکن ہے اور ارتفاع بھی ناممکن ہے. اجتماع اور ارتفاع دونوں ناممکن ہے. حقیقیہ وہ ہے یہ جمع بھی نہیں ہو سکتے اور ارتفاع بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان دونوں کو ہٹا دیں. جیسے میں نے ابھی عدد کی مثال دی کہ عدد یا جفت ہے یا تاک ہے. اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ عدد جفت بھی ہو اور تاک بھی ہو، اجتماع بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عدد جفت بھی نہیں ہے اور تاک بھی نہیں ہے، نہیں کوئی ایک تو ہے اس میں سے. تو اجتماع بھی ناممکن ہو، اجتماع بھی محال ہے اور ارتفاع بھی محال ہے. صحیح. تو حقیقیہ سب سے پہلے ہم لے آتے ہیں حقیقیہ موجبہ حقیقیہ. موجبہ حقیقیہ کیا ہے؟ موجبہ حقیقیہ وہ ہے کہ جس میں اجتماع بھی محال ہے اور ارتفاع بھی محال ہے. اجتماع بھی ممکن نہیں ہے اور ارتفاع بھی ممکن نہیں ہے. صحیح. مثال وہی ہم عدد کس میں دے سکتے ہیں کہ عدد صحیح یا تو جفت ہوتا ہے یا تاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عدد صحیح یا جفت ہوتا ہے یا تاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا؟ مقدم عدد صحیح جفت ہوتا ہے یا عدد صحیح تاک ہوتا ہے. صحیح. یہ مقدم ہے اور یہ تالی. ٹھیک ہے نا. پہلا والا مقدم ہو گیا
اور دوسرا کیا ہو گیا تالی. صحیح. اب اگر ہم چاہیں کہ مقدم اور تالی کو ملائے اجتماع کریں کہ عدد صحیح، مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں. مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ عدد ہے 2، میرے کو یہ عدد جفت بھی ہے اور طاق بھی ہے. آپ کہیں گے ناممکن، محال، یا یہ جفت ہوگا یا یہ طاق ہوگا. صحیح. تو اجتماع کیا ہو گیا؟ محال، ناممکن. اچھا میرے کو یہ عدد جفت بھی نہیں ہے اور طاق بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں، کوئی ایک تو ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جفت بھی نہ ہو اور طاق بھی نہ ہو، کوئی ایک تو ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ارتفاع بھی ناممکن ہے، اجتماع بھی ناممکن ہے اور ارتفاع بھی ناممکن ہے. تو یہ اس طرح حقیقیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے موجبہ میں اجتماع بھی ناممکن ہو، محال، اور ارتفاع بھی محال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا حقیقی موجبہ حقیقی. اب اس کا سالبہ کیا ہے؟ سالبہ جو ہے وہ اس کا برعکس ہوتا ہے، جس میں اجتماع بھی ممکن ہے اور ارتفاع بھی ممکن ہے. موجبہ حقیقیہ، اس کے بعد سالبہ حقیقیہ. سالبہ حقیقیہ، سالبہ حقیقیہ کیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس. اس میں ہم نے کہا تھا اجتماع بھی محال ہے، ارتفاع بھی محال ہے. سالبہ حقیقیہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں اجتماع اور ارتفاع دونوں کا امکان ہو، اجتماع بھی ممکن ہو اور ارتفاع بھی ممکن ہو. ٹھیک ہے، تو بنے گا سالبہ حقیقیہ. اجتماع اور ارتفاع دونوں کیا ہے؟ دونوں ممکن ہے، امکان ہے، دونوں کا امکان ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا اجتماع بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کا ارتفاع بھی ہو سکتا ہے. کیا مثال ہے جی؟ کیا ہے کہ انسان یا ناطق ہوتا ہے. الحیوان اما ان یکون ناطقا او قابل للتعلیم، یعنی حیوان یا ناطق ہوتا ہے یا تعلیم حاصل کرنے والا. ٹھیک ہے نا، میں ادھر مثال لکھی تاکہ آپ سمجھ سکیں. اس کی مثال حیوان یا ناطق ہوتا ہے یا قابل تعلیم. ٹھیک ہے نا. اب حیوان ناطق ہوتا ہے، یہ اس کو ہو گیا مقدم. حیوان ناطق ہوتا ہے، یہ ہو گیا مقدم. قابل تعلیم ہوتا ہے، یہ ہو گیا تعلیم. ٹھیک. اب حیوان ناطق ہوتا ہے یا قابل تعلیم ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر ہم ان دونوں کو اجتماع کرنا چاہیں تو انسان وہ ہے کہ جو ایسا حیوان ہے جو ناطق بھی ہے اور قابل تعلیم بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان میں آ کر ان دونوں کا کیا ہو جائے گا؟ اجتماع. یعنی اگر ہم ان دونوں کو اجتماع کریں تو ان کی اجتماع کی مثال کیا ہے؟ انسان وہ ہے جو ناطق بھی ہے اور قابل تعلیم بھی، دونوں کا اجتماع ممکن ہے. اچھا اگر ہم ارتفاع ان کو ہٹانا چاہیں تو مثلا ہم کہہ دیں کوا وہ ہے جس میں ہم کہیں ارتفاع ممکن ہے. کوا شیر، مثلا بلی وہ ہے جو ناطق بھی نہیں ہے اور قابل تعلیم بھی نہیں ہے، دونوں کو اٹھا سکتے ہیں. تو اس میں وہ ہے کہ جس میں اجتماع بھی ممکن ہے، دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا انسان، اور ارتفاع بھی ممکن ہے جیسے کوا، چڑیا، مثلا پرندے، شیر، بھیڑ، بکری، سب جن میں جو ناطق بھی نہیں ہے اور قابل تعلیم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو موجبہ حقیقیہ وہ ہے کہ جس میں اجتماع بھی محال ہے اور ارتفاع بھی محال ہے. سالبہ حقیقیہ اس کے برعکس ہے، جس میں اجتماع بھی ممکن ہے، ارتفاع بھی ممکن ہے. صحیح. تو یہ ہو گیا سالبہ حقیقیہ. صحیح. اس کے بعد ہے مانعۃ الجمع، اس کی دوسری قسم. مانعۃ الجمع، ہم بس ایک تھوڑا سا یہ جو میں نے ابھی آپ کو سالبہ کی مثال دی، میں نے کہا کہ حیوان یا ناطق ہوتا ہے. اس میں کیونکہ سالبہ کی مثال تھی، اس کی شروعات سے ایسا نہیں ہے، کیونکہ اصل میں عربی مثالیں لکھ رہی، عربی مثال میں لیسا آئے گا، لیسا. تو ایسا نہیں ہے کہ حیوان یا ناطق ہوتا ہے یا، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں، کیونکہ سالبہ کی مثال ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے آئے گا. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے. آگے وہی مثال جو میں نے بولی، ایسا نہیں ہے کہ حیوان
یا ناطق ہو یا قابل تعلیم ہو. پھر ہم نے کہا کہ ارتفاع بھی ممکن ہے، اجتماع بھی ممکن ہے، لیکن بس تھوڑا سا یہ مسٹیک ہو کہ سالبہ میں ایسا نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم جیسے لے کر آتے ہیں لیسا اور اس طرح کا آتا ہے، تو اردو میں اس طرح ہونا چاہیے. آگے مانعت الجمع سے ہم نے کہا کہ حقیقیہ ہم نے پڑھ لیا موجبہ بھی اور سالبہ بھی، موجبہ حقیقیہ اور سالبہ حقیقیہ. اب مانعت الجمع میں ہم لے کر آئیں گے، اس کا بھی موجبہ بھی ہے اور سالبہ بھی ہے. مانعت الجمع موجبہ، مانعت الجمع موجبہ، مانعت الجمع. اب خان دیکھیے یہ نام سے سمجھ آ رہا ہے، مانعت الجمع نام کیا سمجھ آ رہا ہے؟ مانع ممنوع ہے، جمع یعنی اس کا اجتماع، اجتماع منع ہے، اجتماع ناممکن ہے لیکن ارتفاع ممکن ہے. ٹھیک ہے نا، نام سے سمجھ آ رہی ہے. مانع، مانع یعنی ممنوع ہے، ممنوع ہے، ناممکن ہے، محال ہے. کیا ناممکن ہے؟ جمع یعنی اجتماع. تو نام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس میں اجتماع ناممکن ہے لیکن ارتفاع ممکن ہے. جو تیسری قسم ہے کیا؟ مانعت الخلو. مانعت الخلو یعنی خالی کرنا ناممکن ہے، یعنی اٹھا لینا، یعنی ارتفاع ناممکن ہے. تو یہ اس کے الٹ ہوگا، یہ اس کے الٹ ہوگا کہ جس میں ارتفاع ناممکن ہے لیکن اجتماع ممکن ہے. ارتفاع ممکن نہیں ہے لیکن اجتماع ممکن ہے. تو اس طرح مانعت الجمع جس میں اجتماع ممکن نہیں ہے لیکن ارتفاع ممکن ہے، اور مانعت الخلو جس میں ارتفاع ممکن نہیں ہے لیکن اجتماع ممکن ہے. تو پھر اس کا موجبہ اور سالبہ آئے گا. اب جیسے ہم نے کہا کہ مانعت الجمع موجبہ، موجبہ مانعت الجمع میں ہم کیا کہیں گے؟ بالکل وہی جو بات میں نے بھی بولی کہ جس میں دونوں طرفوں کا اجتماع محال ہے لیکن ارتفاع ممکن ہے. ٹھیک ہے. مقدم اور تالی میں، مقدم اور تالی میں اجتماع کیا ہے؟ محال ہے، ناممکن ہے، لیکن ارتفاع ممکن ہے، امکان ہے یا ممکن ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا مانعت الجمع. مانع یعنی ممنوع ہے جمع کرنا. ٹھیک. اچھا مثال آگے جی اس کی، اما ان یکون الجسم ابیض او اسود. ٹھیک، جسم یا ابیض ہوتا ہے یا اسود. ٹھیک ہے نا، جسم یا ابیض ہے یا اسود. جسم یا ابیض، ابیض یعنی سفید، ابیض ہوتا ہے یا اسود یعنی کالا. ٹھیک ہے نا، یعنی جسم یا سفید ہے یا کالا ہے. ٹھیک ہے، جسم یا سفید ہے یا کالا ہے. اب دیکھیں اس میں یہ ہو گیا نا مقدم، یہ ہو گیا مقدم، اور یہ ہو گیا اس کا تالی. اب دیکھیں ان دونوں کا ہم جمع کر سکتے ہیں. مثلا میں کہوں یہ بورڈ وائٹ بھی ہے اور کالا بھی ہے، آپ کہیں گے ناممکن، یا وائٹ ہے یا کالا ہے. نہیں ہو سکتا کہ یہ بورڈ ایک ہی وقت میں کہوں یہ سفید بھی ہے اور یہ کالا بھی ہے، نہیں ہو سکتا. تو اس کا اجتماع ناممکن ہے، محال ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں کہتی ہوں یہ مارکر یہ کالا ہے، میں نہیں کہہ سکتی یہ کالا بھی ہے یہ سفید بھی ہے. آپ کہیں گے نہیں بھائی، یا تو کالا ہوگا یا سفید، اکٹھے نہیں ہو سکتے دونوں. ٹھیک ہے. تو اجتماع ممکن نہیں ہے. جسم یا ابیض ہوتا ہے یا اسود، اس کا اجتماع ممکن ہے. کیا ارتفاع ممکن ہے کہ جسم ابیض بھی نہ ہو اور اسود بھی نہ ہو؟ بالکل. یہ دیکھیں یہ گرین نہ یہ ابیض ہے نہ یہ اسود ہے، بالکل ممکن ہے. ٹھیک ہے. بلو نہ ابیض ہے نہ اسود ہے. ٹھیک. تو اس کا ارتفاع ممکن ہے، ارتفاع ممکن ہے لیکن اجتماع ناممکن ہے، محال ہے. ٹھیک. یہ ہو گیا اس کا موجبہ، مانعت الجمع موجبہ مانعت الجمع. صحیح. اب اس کا آ جائے گا سالبہ، بالکل برعکس اس کے، سالبہ اس کے برعکس ہوگا، موجبہ مانعت الجمع اور سالبہ مانعت الجمع. سالبہ مانعت الجمع. ٹھیک. اب سالبہ مانعت الجمع کیا؟ اس کے الٹ، جس میں اجتماع ممکن ہوگا، اجتماع ممکن ہے لیکن ارتفاع محال ہے یعنی ناممکن ہے. اجتماع تو ممکن ہے لیکن ارتفاع ممکن نہیں ہے. ٹھیک. کیا مثال ہے جی؟ انہوں نے کہا کہ مثال جیسے ایسا نہیں ہے کہ جسم یا تو غیر ابیض ہو یا غیر اسود. اب اس مثال میں تھوڑا سا آپ نے توجہ کرنی ہے، میں ادھر سامنے لکھ رہی ہوں. اچھا انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، اس کی مثال ایسا نہیں ہے کہ جس یا غیر ابیض ہو
یا غیر اسود. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں کہ جسم یا تو سفید کے علاوہ ہو یا کالے کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے, سفید کے علاوہ ہو یا کالے کے علاوہ ہو. اب آپ دیکھیں کیا ان کا اجتماع ممکن ہے اور کہ ممکن ہے یا ارتفاع ممکن ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اب جتنے بھی آپ کلر کہ جتنے بھی کلرز آپ یعنی فرض کر لیں دنیا میں جتنے بھی کلرز ہیں, مثلا ہم نے کہہ دیا سفید, کالا, سرخ, سبز, نیلا, پیلا, جتنے بھی کلرز ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم جب کہیں گے سفید کے علاوہ, ٹھیک ہے نا, ہم نے کیا کہہ دیا سفید کے علاوہ, تو ان میں سے کوئی ایک کلر ممکن ہے, سفید کے علاوہ کوئی بھی ایک کلر ہو ممکن. اچھا, اب ہم کہتے ہیں کالے کے علاوہ, ٹھیک ہے نا, کالے کے علاوہ. ٹھیک, اب اگر ہم کالے کے علاوہ کہیں تو ان میں سے کوئی کلر ممکن ہے, کوئی کلر ممکن ہے. یعنی ہم کہیں کہ یہ والا کلر سفید کے علاوہ بھی ہے اور کالے کے علاوہ بھی ہے. ہاں, نیلا سفید کے علاوہ بھی اور کالے کے علاوہ بھی ہے. پیلا سفید کے علاوہ بھی یعنی غیر ابیض بھی ہے اور غیر اسود بھی ہے. سرخ غیر ابیض بھی ہے اور غیر اسود بھی ہے. تو یعنی اجتماع ممکن ہے. مثلا یہ کلر جو سرخ ہے اسے ہم غیر ابیض بھی کہیں گے اور غیر اسود بھی کہیں گے اس کلر کو. اچھا, اجتماع کیا ممکن ہے, اجتماع ممکن ہے, ارتفاع ممکن نہیں, ارتفاع ممکن ہے. اگر ہم غیر ابیض کو اٹھائیں, کہیں کہ غیر ابیض کو علاوہ سب کو اٹھا دے, ابیض کے علاوہ سب کو اٹھا دے, ہم نے ابیض کے علاوہ سب کو اٹھایا تو یہ سارے کلر مٹ گئے, سب کلر مٹ گئے. اور جب ابیض کے علاوہ سب کو ہٹایا سب کلر ختم ہو گئے, صرف ابیض بچا. اچھا, اب ہم کہیں کہ اسود کے علاوہ بھی سب کو ہٹائیں, جب اسود کے علاوہ سب کو ہٹائیں گے تو پھر ابیض بھی تو ہٹانا پڑے گا کیونکہ اسود کے علاوہ ہے, پھر تو کوئی کلر باقی ہی نہ بچا. ٹھیک ہے نا, جب ہم کہیں گے غیر ابیض غیر سفید, جب ہم نے کہا غیر سفید تو ہم نے سارے کلر ہٹا دیے, یہ سب کلر کٹ ہو گئے. ہم نے کہا غیر سفید ارتفاع کر دو, ہٹا دو, سب کلر ہٹ گئے. پھر ہم نے کہا غیر کالا, غیر کالا یعنی غیر اسود, جب ہم غیر کالا کو ہٹائیں گے تو پھر ہمیں سفید بھی تو ہٹانا پڑے گا, وہ غیر اسود ہے یعنی وہ کالا کے علاوہ ہے. پھر اگر ہم سفید کو بھی ہٹا دیں گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جس چیز کا کوئی رنگ ہی نہ ہو, آخر تو جسم کا کوئی رنگ ہوگا نا. تو اس لیے ہم ان کو اٹھا نہیں سکتے دونوں کو ایک وقت میں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز غیر ابیض اور غیر اسود, غیر ابیض بھی نہیں ہے اور غیر اسود بھی نہیں ہے, نہیں ان میں سے کوئی ایک ہوگی. صحیح, کیونکہ پھر تو سارے رنگ ختم ہو جائیں گے. تو غیر ابیض اور غیر اسود کا اجتماع تو ممکن ہے, جیسے نیلا غیر ابیض بھی ہے غیر اسود بھی ہے, لیکن غیر ابیض اور غیر اسود کا ارتفاع ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہم نے غیر ابیض کو بھی اٹھا لیا اور غیر اسود کو تو پھر سارے کلر ہی ختم ہو جائیں گے, پھر جسم کا کوئی رنگ ہی نہیں رہے گا. تو اس کا اجتماع ممکن ہے لیکن ارتفاع ممکن نہیں ہے, ارتفاع نہیں ہم کر سکتے, اجتماع ممکن ہے. یہ ہو گیا مانعۃ الجمع. آگے آگے جی مانعۃ الخلو. مانعۃ الخلو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ مانعۃ الخلو کیا ہے, کہ جس کا ارتفاع ناممکن ہے لیکن اجتماع ممکن ہے. صحیح, تو مانعۃ الخلو میں پہلے ہم وہی بنائیں گے موجبہ مانعۃ الخلو. موجبہ مانعۃ الخلو کیا بنے گا جی, بالکل وہی, اجتماع اس کا ممکن ہے, امکان ہے اجتماع کا, لیکن ارتفاع مقدم اور تالی کا اٹھا لینا محال ہے. کہ مقدم اور تالی کو دونوں اٹھا لیں, یہ محال ہے. مانعۃ الخلو معنی ممنوع ہے, خلو یعنی خالی کرنا. تو اجتماع ممکن ہے لیکن ارتفاع کیا ہے, محال. مثال انہوں نے وہی دی کہ جو ابھی ہم نے اس میں سالبہ اور مانعۃ الجمع میں دی تھی, یہ وہی والی مثال کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ ارتفاع ناممکن ہے لیکن اجتماع ممکن ہے. دیکھیں یہ سیم چیز ہے نا, اجتماع امکان ہے لیکن ارتفاع محال ہے. تو یہی مثال انہوں نے یہاں بھی دی ہوئی ہے, صرف کیونکہ یہ موجبہ ہے وہ سالبہ ہے. اس میں ہم نے شروع میں کہا تھا ایسا نہیں ہے. اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جسم یا غیر ابیض ہوتا ہے یا غیر اسود. ٹھیک ہے, بس ہم اس میں سے شروع سے ایسا نہیں کو ہٹائیں گے تو مثال بالکل وہی بن جائے گی. ٹھیک ہے, جسم یا غیر ابیض ہوتا ہے یا غیر اسود, جسم یا غیر ابیض ہوتا ہے یا غیر اسود. دیکھیں
ابھی میں نے ابھی آپ کو مثال سمجھائی کہ ان کا اجتماع تو ممکن ہے، غیر ابیض اور غیر اسود کا اجتماع ممکن ہے. یہ سرخ رنگ غیر ابیض بھی ہے غیر اسود بھی ہے، یہ گرین کلر غیر ابیض بھی ہے اور غیر اسود، اجتماع ممکن ہے لیکن ارتفاع ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ گرین کلر غیر ابیض کو بھی ہٹا لیں اور غیر اسود کو بھی ہٹا لیں، تو پھر ظاہر ہے کہ گرین کلر بھی ہٹ جائے گا، سرخ بھی ہٹ جائے گا، سارے کلر ہٹ جائیں گے، پھر کوئی کلر باقی نہیں رہے گا. تو اس کا اجتماع ممکن ہے لیکن ارتفاع ناممکن ہے. صرف آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، یہ جو ہے نا موجبہ مانعۃ الخلوف بالکل سالبہ مانعۃ الخلوف کی مانعۃ الجم کی طرح ہے، لیکن یہ سالبہ ہے اور یہ موجبہ ہے، یہ سالبہ ہے اور یہ موجبہ ہے. ویسے ہے وہی کہ اس میں اجتماع ممکن ہے ارتفاع ناممکن ہے، اس میں بھی اجتماع ممکن ہے ارتفاع نہ. اچھا جو اس کا میں سالبہ لکھوں گی نا وہ بالکل اس موجبہ مانعۃ الجم کی طرح ہوگا، اس کا سالبہ مانعۃ الخلوف کا سالبہ بالکل اس طرح ہوگا، یعنی یہ اس طرح اور یہ اس طرح ملیں گے آپس میں. لیکن بس موجبہ اور سالبہ کے جیسے پہچان ہوگی. یہ تو آپ کو پتا نا کہ موجبہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اثبات ہوتا ہے، سالبہ جس میں نفی ہوتی ہے، اس وجہ سے پہچان ہوگی. وَإِلَّا یہ تقریباً سیم بنیں گے. یعنی میں لکھ رہی ہوں سالبہ مانعۃ الخلوف، سالبہ مانعۃ الخلوف. سالبہ مانعۃ الخلوف کیا ہے جی؟ بالکل اس کا الٹ. اجتماع محال ہے، اجتماع محال ہے لیکن ارتفاع ممکن ہے، امکان ہے. ٹھیک ہے نا؟ ارتفاع ممکن ہے لیکن اجتماع محال ہے. اٹھا دونوں کو سکتے ہیں لیکن ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، اکٹھا نہیں کر سکتے لیکن اٹھا دونوں کو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا مثال آئے گی جی؟ اس میں بالکل وہی مثال آ گئی کہ جو ہم نے اس کی دی تھی. ہم نے اس کی کیا مثال دی تھی کہ جسم یا سفید ہے یا مثلا کالا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا سفید اور کالا اکٹھے نہیں ہو سکتے لیکن اٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے. جیسے جسم مثلا یہ سرخ سفید بھی نہیں ہے اور کالا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جمع ہو سکتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے. مثلا ہم کہیں کہ معذرت جمع نہیں ہو سکتے لیکن اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ سفید بھی نہیں اور کالا بھی نہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جسم ایک ہی وقت میں سفید بھی ہے اور کالا بھی، جمع نہیں ہو سکتے سفید اور کالے آپس میں. ٹھیک ہے. تو وہی مثال ادھر آ جائے گی. باقی مزید مثالیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی تاکہ آپ اس کی مزید آپ کے لیے وضاحت ہو جائے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ جسم یا سفید ہو یا کالا ہو، ایسا نہیں، کیونکہ سالبہ ہے تو شروع میں ایسا نہیں ہے یعنی نفی لائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جسم، ایسا نہیں ہے کہ جسم یا سفید ہو یا کالا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال غیر سفید اور غیر کالے کی تھی. اب کیا مثال ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جسم یا سفید ہو یا کالا. سفید اور کالا اجتماع نہیں ہو سکتا لیکن ارتفاع ہو سکتا ہے. اجتماع نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ یہ وائٹ بورڈ سفید بھی اور کہیں کالا بھی ہے. ہم کہیں گے نہیں بھائی یا تو سفید ہے یا کالا ہے، یا وائٹ بورڈ ہے یا بلیک بورڈ ہے. نہیں ہو سکتا کہ یہ وائٹ بورڈ بھی اور بلیک بورڈ بھی، نہیں ہو سکتا. صحیح. اجتماع ممکن ہے لیکن ارتفاع ہاں ممکن ہے. ارتفاع ممکن ہے. مثلا یہ مثلا بلو کلر، مثلا ریڈ کلر، ہم کہیں کہ یہ سفید بھی نہیں ہے کالا بھی نہیں. ارتفاع ممکن ہے، ارتفاع ممکن ہے لیکن اجتماع ممکن ہے. اب تھوڑا سا میں کیونکہ مثالیں آپ کو تھوڑی آپس میں مکس نہ ہو جائیں، میں یہ جو چار مثالیں نا اس کی اور اس کی، یہ اور یہ سیم ہے اور یہ سیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ موجبہ مانعۃ الجمع اجتماع محال ارتفاع ممکن. سالبہ مانعۃ الخلوف اجتماع محال ارتفاع ممکن. یہ دیکھیں یہ سیم ہے ایسے. ادھر سے مانعۃ الخلوف، موجبہ مانعۃ الخلوف کیا؟ اجتماع ممکن ارتفاع محال ہے. سالبہ مانعۃ الجمع اجتماع ممکن ارتفاع محال ہے. یہ دیکھیں آپس میں سیم ہے. صرف فرق آپ نے کیسے پہچاننا ہے کہ یہ مانعۃ الجمع ہے یا مانعۃ الخلوف؟ یہ موجبہ ہوگا اور یہ سالبہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپس میں کیسے پہچانیں گے؟ مانعۃ الجمع والا موجبہ ہوگا اور مانعۃ الخلوف والا سالبہ ہوگا. تو دیکھیں ہے سیم ہی، بالکل سیم ہے. یہ اور یہ آپس میں اور یہ آپس میں، صرف پہچاننا آپ نے موجبہ اور سالبہ سے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کہا یہ والا اور یہ والا سیم ہے، اور یہ والا سیم ہے آپس میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ موجبہ ہے تو اس کے سیم والا دوسرا سالبہ مانعۃ الخلوف ہے. تو یعنی آپ پہچان سکیں گے موجبہ اور سالبہ سے کہ یہ اگر موجبہ آتا ہے قضیہ تو آپ سمجھے مانعۃ الجم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر سالبہ آتا ہے تو آپ کہیں گے مانعۃ الخلوف ہے.
کیونکہ اس میں بھی اجتماع محال ہے، ارتفاع ممکن ہے، اس میں بھی اجتماع محال ہے، ارتفاع ممکن ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اجتماع ممکن ہے، ارتفاع محال ہے، اجتماع ممکن ہے اور ارتفاع محال ہے، اگر وہ موجبہ ہے تو مانعۃ الخلو ہے، اور اگر وہ سالبہ ہے تو مانعۃ الجمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اجتماع ممکن ہے، ارتفاع محال ہے، اجتماع ممکن ہے، ارتفاع محال ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ موجبہ ہے قضیہ تو مانعۃ الخلو کی مثال ہے، اگر وہ سالبہ ہے قضیہ تو مانعۃ الجمع کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے موجبہ اور سالبہ سے پہچان ہے یہ انشاءاللہ کہ تھوڑا سا آپ لوگوں پریکٹس سے اور مباحثے سے یاد ہو جائے گا۔ بس اب ایک آخری بات جو میں آپ کو بتا دوں، یہ جسم جو ہم نے کیونکہ مثال بار بار دی تو میں تھوڑا آپ کو کر دوں کہ جسم سفید یا کالا اور جسم غیر سفید یا غیر کالا، غیر ابیض، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ مثال ریپیٹ ہوئی، تو بس ہم اتنی توجہ رکھنے کہ جسم سفید یا کالا، سفید اور کالا آپس میں اجتماع نہیں ہو سکتا، ارتفاع ہو سکتا ہے، سفید یا کالا اجتماع نہیں ہو سکتا، ارتفاع ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ بورڈ یا وائٹ بورڈ ہوگا یا بلیک، اجتماع نہیں ہوگا، ارتفاع ہو سکتا ہے، جیسے کہ مثلا یہ سرخ رنگ، سفید بھی نہیں کالا بھی نہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا غیر سفید غیر کالا، غیر سفید میں سارے رنگ آ جاتے ہیں سفید کے علاوہ، غیر کالا میں سارے رنگ آ جاتے ہیں کالے کے علاوہ، جس میں سفید بھی آ جاتا ہے، کیونکہ غیر کالا خود سفید بھی تو غیر کالا ہی ہے، تو جب ہم غیر سفید کہیں گے تو اس میں سارے رنگ آ جائیں گے، خود کالا بھی آ جائے گا بیچ میں۔ جب ہم غیر کالا کہیں گے تو سارے رنگ آ جائیں گے، خود سفید بھی آ جائے گا اس میں۔ تو جب ہم غیر سفید اور غیر کالا کہتے ہیں تو ان کا اجتماع تو ممکن ہے، اجتماع تو ممکن ہے، یہ سرخ کلر غیر سفید بھی ہے اور غیر کالا بھی، لیکن ان کا ارتفاع ممکن نہیں ہے، ان کا ارتفاع ممکن ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثلا یہ جو مثلا میں کہوں یہ دیکھیں ریڈ کلر ہے، میں کہوں کہ غیر سفید بھی نہیں ہے یہ غیر کالا بھی نہیں، پھر تو کوئی کلر ہی باقی نہ بچا، تو سارے کلر ہی نکل گئے، ٹھیک ہے؟ تو جب غیر سفید اور غیر کالا کہتے ہیں تو ان کا ارتفاع ممکن نہیں ہوتا لیکن اجتماع ممکن ہوتا ہے۔ جب مثال آپ کی آئے سفید اور کالا کی، سفید اور کالا کی، تو پھر آپ کہیں گے اجتماع ممکن نہیں ہے لیکن ارتفاع ممکن ہے، تاکہ انشاءاللہ کہ آپ کو پریکٹس سے مزید سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ آج کا درس تھوڑا سا دقت طلب تھا، آج اتنا ہی کافی انشاءاللہ۔ پھر آگے ہماری قضائے کی بحث ختم ہوگی اور استدلال کی بحث شروع ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد ہم استدلال کے بارے میں پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔